ایسی حالت جس میں پیشاب کرنے کے چند سیکنڈ یا بیت الخلاء سے نکلنے کے دوران یا فوراً بعد اچانک پیشاب کے چند قطرے خارج ہو جاتے ہیں، اسے طبی زبان میں پوسٹ وائٹ ڈربل یا پوسٹ مکچوریشن ڈربل کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا صرف بڑھاپے میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بڑی تعداد میں نوجوانوں میں بھی کافی عام مسئلہ ہے۔ تو ایسا آخر ہوتا کیوں ہے؟ اور کہیں یہ کسی بڑی سیریس کنڈیشن کی طرف باڈی کا اشارہ تو نہیں؟ پی وی ڈی کی علامات کیا کیا ہیں اور اس کا علاج یا اس کا حل کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسی باتیں کرنے میں شرماتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب بات صحت کی ہو تو جب تک بات کریں گے نہیں، بات بنے گی بھی نہیں۔ میں ہوں سمرہ فاطمہ اور آج بی بی سی ریڈز میں اسی کنڈیشن کو سمجھتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ اس کنڈیشن میں پیشاب کرنے کے فوراً بعد یا کچھ سیکنڈ بعد اچانک پیشاب کے چند قطرے خارج ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتے ہوئے تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی روزمرہ زندگی، خود اعتمادی اور نفسیاتی صحت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دن کے اوقات میں پیشاب کے ان قطروں کا آنا آپ کے کام کی جگہ یعنی دفتر وغیرہ میں شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کوئی سنگین بیماری نہیں ہے۔ باقاعدہ ورزش، چند سادہ طریقوں اور پیشاب کرنے کے درست اصولوں پر عمل کرنے کے ذریعے سے آسانی سے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ انڈیا کے ایک ہاسپٹل سے منسلک ڈاکٹر عقیل خان بی بی سی مراٹھی سروس کو بتاتے ہیں کہ پیشاب کی نالی یعنی یوریتھرا میں پیشاب کی تھوڑی مقدار رہ جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے، اور ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پیشاب پر قابو نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ایک الگ کیفیت ہے جسے وائڈنگ ڈس فنکشن کہا جاتا ہے، جس میں پیشاب کی نالی میں پیشاب کی تھوڑی مقدار باقی رہ جاتی ہے اور بعد میں رسنے لگتی ہے۔ یہ مسئلہ کوئی سنگین حالت نہیں ہے اور مناسب ورزش اور سادہ طریقوں پر عمل کر کے اسے آسانی سے قابو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پیلوک فلور کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ پیلوک فلور ہوتا کیا ہے۔ پیلوک فلور مضبوط مگر لچکدار یعنی فلیکسیبل مسلز، لیگمنٹس اور ٹیشوز کا کمبینیشن ہے جو پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ جسم کا یہ حصہ کسی جھولے یا وزن سنبھالنے والے نظام کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ اس حصے میں موجود اہم اعضاء کو سہارا دیتا ہے، جیسے مثانہ، پیشاب کی نالی، آنتیں اور مردوں میں پروسٹیٹ غدود۔ یہ مسلز ان اعضاء کا وزن سنبھالنے میں مدد دیتی ہیں، اور جب کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے یا حرکت کرتا ہے تو انہیں اپنی درست جگہ پر برقرار رکھتی ہیں۔ پیلوک فلور کا ایک اور اہم کام ان اعضاء کو سہارا دینا ہے جو پیشاب اور پخانے کے اخراج کو کنٹرول کرتی ہیں۔ جب پیٹ کے نچلے حصے میں دباؤ بڑھتا ہے، مثال کے طور پر گہرا سانس لینے، کھانسنے، چھینکنے، بھاری چیزیں اٹھانے، ورزش کرنے کے دوران، تو پیلوک فلور کی مسلز اس دباؤ کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہیں اور اعضاء کو اپنی جگہ پر مستحکم رکھتی ہیں۔ مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ پیلوک فلور توازن قائم رکھنے، جسم کے مرکزی حصے کی مضبوطی اور پیشاب و پخانے پر کنٹرول کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو پی وی ڈی ہے کیا اور اس کا پروسٹیٹ غدود سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اب آئیے یہ سمجھتے ہیں۔ پی وی ڈی کی سب سے عام وجوہات پیلوک فلور کا کمزور ہونا ہے یا اس کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، ورزش نہ کرنا، وزن زیادہ ہونا، پیشاب کرنے کی غلط عادات اس خطرے کو بڑھا سکتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پی وی ڈی کے ساتھ دیگر مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں تو اس کا باقاعدہ طبی جائزہ لیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ان علامات میں کیا ہیں؟ پیشاب کرتے وقت جلن کا احساس، پیشاب کی دھار کا کمزور ہونا، پیشاب کرنے میں دشواری، بار بار بیت الخلاء جانا، پیشاب میں خون آنا اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا۔ اگر یہ علامات موجود ہیں تو ڈاکٹرز مریض میں دیگر بیماریوں کی تلاش کرنے پر بھی غور کرتے ہیں، جیسے پیشاب کی نالی کا انفیکشن، یوریتھرا میں تنگی یا پروسٹیٹ کی سوزش۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پی وی ڈی کی تشخیص کے طریقے کیا ہیں اور اس کا آسان حل کیا ہے۔ یہ جانچنے کے لیے کہ کسی شخص کو پیشاب کے بعد اپنے قطروں پر قابو ہے یا نہیں، ڈاکٹر عموماً سب سے پہلے اس کی علامات کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پھر ایک سادہ جسمانی معائنہ کرتے ہیں۔ اپنے معائنے اور سوالوں کے ذریعے ڈاکٹر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیشاب پر قابو نہ رہنے کی کیفیت کب ہوتی ہے، کتنا پیشاب خارج ہوتا ہے، کیا پیشاب کے دوران کوئی جلن یا درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ روزمرہ زندگی کو کس حد تک متاثر کر رہا ہے۔ اس کے بعد جسمانی معائنہ کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر پروسٹیٹ غدود کا بھی معائنہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات انتہائی سادہ ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ یورین انالیسس، یوروفلومیٹری وغیرہ۔ اگر کوئی سنگین علامات سامنے آتی ہیں تو ڈاکٹر مزید تفصیلاتی جانچ بھی کرنے کی تجویز کر سکتے ہیں، مثلاً سیسٹوسکوپی یا مختلف قسم کی امیجنگ سکینز۔
कोकिला बहन धीरू भाई अंबानी अस्पताल से मुंसलिक डॉक्टर श्याम वर्मा कहते हैं कि पीवीडी पेशाब के दीगर मसाइल के सबब भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर ओवर एक्टिव मसाना होना, इसी तरह प्रोस्टेटाइटिस की सूरत में पेल्विक के पट्टों में सूजन और दर्द पेशाब के कतरे टपकने के मसाइल को मजीद बढ़ा सकता है। अब आखिर में आपको ये बताते हैं कि अपनी अलामात पर कैसे नज़र रखी जा सकती है। जिन अफराद को पेशाब करने के बाद कतरे टपकने का मसला होता है वो घर पर एक सादा सी डायरी रख सकते हैं। इसमें वो ये नोट कर सकते हैं कि पेशाब के बाद कतरे टपकने का मसला उन्हें कब कब पेश आ रहा है, ये कितनी मकदार में होता है, वो दिन में कितनी बार पानी पीते हैं, और पेशाब करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करने से इस कैफियत में फ़र्क आता है या नहीं आता है। डॉक्टर श्याम वर्मा वजाहत करते हैं कि ये डायरी मुफीद साबित हो सकती है क्योंकि इससे मसले की नौइयत और उसके तसलसल को वाज़ेह तौर पर समझने में मदद मिलती है। लेकिन अगर अलामात बरकरार रहती हैं तो महज खुद देखभाल काफ़ी नहीं होती, बल्कि मुनासिब तिब्बी जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। वो मजीद कहते हैं कि अगर सिर्फ चंद कतरे निकलते हों तो दवा की ज़रूरत भी नहीं होती, इस सूरत में जब कोई दूसरी बड़ी वजह मौजूद ही नहीं है। अगर किसी शख्स को सिर्फ पीवीडी हो तो अमूमन दवाएं तजवीज़ नहीं की जाती हैं। पेल्विक फ्लोर की तरबियत और यूरेथ्रा मिल्किंग जैसी वर्जिशें पीवीडी के लिए निहायत मौसर, शवाहिद पर मबनी और आजमूदा तरीक़े हैं। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।